چلیں جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج یہاں سے قرآن شروع کرتے ہیں بئر زمزم بئر کہتے ہیں کنویں کو۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ بئر زمزمہ، ٹھیک ہے۔ بئر کیا پڑھیں گے ہم؟ بئر زمزمہ کیوں پڑھیں گے؟ ایسے عام طور پہ اگر مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہو تو اس کو زمزمی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم زمزمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو لفظ زمزم ہے یہ غیر منصرف، لفظ زمزم کیا ہے؟ یہ غیر منصرف، تو لفظ زمزم کو ہم غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جس پہ نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، اور جہاں پر کسرہ اور زیر آنی ہو وہاں پر بھی کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے۔ جیسے اگر یہاں پہ لفظ مکہ ہوتا تو بئر مکتا ہوتا، مکہ کا کنواں، بئر زمزم بئر مکتا۔ جی اس کی تھوڑی سی ریڈنگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ عمر بھائی آپ تھوڑی سی کچھ کوشش کریں گے؟ ہاں ہاں جی السلام علیکم جی سوری۔ دي بيرم زمزم وعطش إسماعيل مرة وأرادت أمه أن آه، تسقيه ماء بيل جو ہے وہ عطیشہ کا مطلب، عطیشہ کا مطلب پیاسا ہو، پیاسا ہونے کا ہے۔ جی، تو عطیشہ اس جو مرتن کا مطلب کیا بنے گا؟ کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو پیاس تھی وہ مرتن کہ شدید تھی۔ نہیں، عطیشہ یہ فعل ہے ماضی کا، پاسٹ ٹینس ہے۔ عطیشہ یعنی پیاسے ہوئے اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا ہم نے جیسے بتایا تھا کہ فعل کے فاعل کو کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ۔ عطیشہ پیاسے ہوئے، کون پیاسا ہوا؟ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پیاسا۔ مرتن کا مطلب بنے گا ایک مرتبہ۔ اچھا ارادت امہ، ارادت بھی فعل ہے، ارادہ کی۔ جی آگے چلیے گا۔ ان تسقيه ماء کہ وہ جو ہے امہ، ان کی والدہ جو ہے انہوں نے ارادہ کیا، ان کی والدہ نے ارادہ کیا ان تسقيه ماء تو پانی ہو گیا، اور تسقیہ کی تلاش کریں۔ یعنی تسقیہ کا مطلب پلانے کا، ان کا مطلب ہے کہ تسقیہ اصل میں جو لفظ سقا ہے یہ ماضی ہے۔ جیسے یہ لفظ آتا ہے سقا، سقا کا مطلب یعنی پانی پلانے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا جو مضارع ہے، مضارع میں نے بتایا تھا جو آپ کا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کو بتایا، تو سقا یسقی ہے۔ یسقی کا مطلب بنتا ہے کہ وہ پلاتا ہے۔ تو ان تسقیہ یہ واحد مؤنث کے لیے آئے گا کہ وہ پلائے، تسقیہ کہ وہ پلائے ہو۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان تسقیہ ہو کہ وہ پلائے اس کو۔ اس سے کون مراد ہے؟ اسماعیل علیہ ابراہیم السلام۔ علیہ السلام، اسماعیل، ہاں سوری، اسماعیل علیہ السلام۔ ان تسقیہ ہو کہ وہ اس کو پلائے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پلائے۔ کیا چیز پلائے؟ ما ان۔ ابھی دیکھیں یہاں پر دو زبر آ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب فعل کا مفعول ہو، ایک فاعل کو تو ہم پہچانتے ہیں، جیسے ام بہو، اس کو بھی دیکھے گا، یہ ارادت فعل کا فاعل ہے، ارادہ کیا۔ ارادہ کرنے والا کون تھا؟ ام، ان کی ان کی والدہ۔ والدہ۔ اور
ان تسقیہو کہ ان کو پلائے، کیا چیز پلائے؟ جو چیز پلائی پانی. جا رہی ہے وہ کیا مفعول ہے؟ پانی. اس کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ دو زبر کے، پانی. دو زبر یا ایک زبر کے ساتھ اس کو ہوتے ہیں. ان تسقیہو ماء، کہ ان کو پانی پلائے. آگے چلتے ہیں. ایک آگے چلیے گا. آ، ولكن أين الماء، أين الماء ومك ومك ومكت ليس فيها بئر ومكة. اب پہلے اس کو کرتے ہیں. ولیکن این الماء. أين الماء کی پانی کہاں ہے؟ لیکن پانی کہاں؟ یعنی ولیکن، لیکن پانی أين کہاں؟ پانی کہاں؟ ومكة ليس فيها بئر. آه، آه، ومكة ليس. اس کا مطلب لیس نہیں کا پتا. مطلب، ہاں لیس کا مطلب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں. فیہا فيها بئر. ہاں، اس میں اس کوئی کوئی کنواں کنواں نہیں تھا. نہیں ہے. اور ومکہ مکہ تو لیس فیہا نہر کریے گا. اور کوئی اس میں وہاں پہ کوئی نہر بھی نہیں تھی. وكانت هاجر تطلب الماء وتجري من الصفا. وكانت هاجر اور جو جیسے، بی بی جی جی، بی بی کانا ہاجرہ کا جو ہے مطلب بتایا تھا. جی جی، بی بی حاجرہ تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ تطلب الماء. طلب کیا طلب کر کر رہی رہی تھی؟ تھی پانی کی. پانی تلاش کر رہی تھی. جی جی. وتجری، جرا یجری کا مطلب دوڑنے کا ہے. دوڑنے کا وتجری جی. من الصفا الى المروہ ومن المروہ الى الصفا. تو صفا کیا سے کر رہی مروہ تھی؟ کی طرف، اور مروہ سے صفا کی طرف. ہاں، تجری کا اور مطلب کیا بتایا ابھی؟ جی، دوڑ رہی تھی، تیزی سے دوڑ رہی تھی. ہاں دوڑ رہی تھی. تو اب وہ کانت ہاجر، اور تھی حاجرہ علیہ السلام، تطلب. ٹھیک ہے نا، تطلب طلب کرنے سے ہے. جی. تلاش کرنے. کس چیز کو؟ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ زبر لگایا ما آ پہ، یہ بتانے کے لیے کہ پانی کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول ہے. مفعول ہے. تطلب وہ طلب کر رہی تھی. تو طلب کرنے والا کون تھا؟ بی بی حاجرہ. جی کس چیز کو طلب کر رہی تھی؟ الماء. اب اس کو اب الماء نہیں پڑھیں گے. الماء پڑھیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ پانی طلب کر رہا تھا، تو پانی تو نہیں طلب کر رہا تھا. طلب کرنے والا بی بی حاجرہ. جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پانی. تو الماء پڑھیں گے. تطلب الماء وتجری، اور وہ دوڑ رہی تھی. من الصفا، صفا سے. کہاں دوڑ رہی تھی؟ الی المروہ، مروہ کی مروہ طرف. کی طرف. ومن المروہ الی الصفا، اور مروہ سے صفا کی طرف. صفا کی طرف. آگے چلیے گا. ونصر اللہ حاجر ونصر اسماعیل. نصرت کی اللہ نے حاجرہ بی بی کی، اور جو ہے نصرت کی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی. فخلق لہما معان. اور ہوں، تخلیق یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے فخلق ان کے پاس سے اس کو یعنی کہ تخلیق کیا. لہما ہاں. معان یعنی کہ جو پانی کو جو ہے وہاں سے جاری کیا. خلق کا مطلب دیکھیے، یہ بھی فعل آ گیا. خلق پیدا کیا. جی لام کا مطلب ہے لیے. لہما، ہما آتے دو کے لیے. جیسے ہوا، پہلے یہ بات آئی تھی، ہما اور ہم. ہوا ایک آدمی، وہ ہما وہ دو. ٹھیک ہے، دو مرد اور دو عورتیں، دونوں کے لیے ہما ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر ہما کی آتی ہے دو کے لیے. تو لہما ان دونوں کے لیے پیدا کیا. کیا چیز پیدا کی؟ ماءن. پانی. اب یہاں پر بھی پانی. دیکھیے گا کہ دیکھیے، نصر اللہ پیش ہے، کیونکہ لفظ اللہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل.
مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ فاعل ہے. کس کی مدد کی؟ وہ مفعول ہے. واحدہ. ہاجرہ نصر اسماعیل، اور مدد کی اسماعیل کی. ٹھیک ہے نا. خلق لہما ماء، اب ماء پر بھی دیکھیے دو زبر آ گئے. ٹھیک ہے نا. جی آگے پڑھیے گا. وخرج الماء من الأرض وشرب إسماعيل وشربت هاجر. وخرج یعنی کہ وہاں سے اخراج ہوا، الماء پانی کا، من الارض زمین میں سے، وشرب وشرب اسماعیل اور وہ پیا اسماعیل علیہ السلام نے، وشربت الحاجر اور وہ حاجرہ بی بی حاجرہ نے بھی پیا. وبقي الماء فكان بئر زمزم اور باقی جو پانی تھا، فکان بئر زمزم، بئر کہتے کہ کنواں بن گیا زمزم کا. جی شاباش. اور لیکن خرج الماء، اب اس پہ نوٹ کریں، ماء پانی نکلا. اب جی ماء کیوں پڑا؟ کیونکہ پانی پھر فاعل ہے، نکلنے والا فاعل. پانی ہے. کہاں سے نکلا؟ من الارض وشرب اسماعیل، اب دیکھیں اسماعیل یہ بھی فاعل ہے. پیا، کس نے پیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے پیا. فشربت ہاجر، اور ہاجرہ نے پیا. ٹھیک ہے نا. وبقی الماء، اور باقی رہا پانی. ٹھیک ہے نا. یہ سب کا سب کیا آ رہا ہے؟ خرجہ، اس کو بھی نوٹ کریں، فعل ہے. شریبہ، یہ بھی فعل ہے. شریبت، یہ مؤنث فعل ہے. وبقیہ، یہ بھی فعل ہے. باقی رہا پانی. فکانا بئر زمزم، پس وہ ہو گیا زمزم کا کنواں. آگے چلیے گا، آگے بھی آسان ہے. تبارك الله في زمزم وهذه هي البئر بئر التي يشرب منها الناس. فبارك اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی، فی جی زمزم اس زمزم میں، وہذہ یہ جو ہے، یہ یہ بئر التی، یہ جو کنواں ہے، یشربو منها الناس، تاکہ لوگ یہاں سے لوگ پانی پی سکیں. فی الحج. فی الحج ویأتون بماء زمزم، حج حج کے ٹائم پر. بالکل ویأتون ٹھیک ہے. کا مطلب بھی پتا؟ ویأتون کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ لاتے ہیں بما بما زمزم، یعنی ہاں پانی، زمزم کا پانی لاتے ہیں. بلدہم، اپنے زمزم کا پانی، الا اپنے گھروں، بلد یعنی کہ اپنے شہروں کی طرف، یا بلد شہر جی ہو گیا نا. جی جی. آگے چلیے گا. هل شربت ماء زمزم، تاکہ لوگ جو ہے پانی پی سکیں زمزم کا نہیں وہاں پہ. نہیں، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے نا، حل شربتا هل ماء شربت، زمزم. جی هل شربت بعد، یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پانی پیا زمزم کا. ہاں شربتا آ گیا نا. جی. دیکھیے یہ آ گیا نا. یہاں پہ شریبہ کا مطلب جیسے پیچھے گزرا بھی، اس نے پیا، یہ مرد کے لیے آ جائے گا. شریبہ، شریبت آ جائے گا، اس عورت نے پیا. عورت کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کہیں شربتا، تو تم نے پیا، مرد نے. ٹھیک ہے نا. اور شربتی آ جائے گا مؤنث کے لیے، تم عورت نے پیا. شربتی تا کے نیچے زیر ہے. اور اگر آ جائے شربتو، تو شربتو کا مطلب کیا بنے گا؟ میں نے پیا. اور شربنا کا مطلب کیا بنے گا؟ ہم نے پیا. کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا. حل جی. شربت ماء زمزم. ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اس کو انہوں نے کہا، یہاں پہ انہوں نے اس کو، ایک منٹ دیجیے، اس کی میں اسکرین شاٹ لے کے بھیج کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر تو ہم پسند ہے. چلیے جی، ایک منٹ دیجیے. اچھا اب اس کو ہم کر رہے تھے یہاں سے، اس کو دیکھے گا. فبارک اللہ فی زمزم، بارکا یعنی برکت دی. اب اللہ پڑھا اس کو، اللہ نے برکت دی، فی زمزم، زمزم میں. وہذہ ہی البئر، اور یہی وہ کنواں ہے.
التی، الذی مذکر کے لیے آتا ہے، التی مؤنث کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو. یہ پیچھے بیان کیا تھا. الذی اور التی یہ واحد ہے. مذکر کے لیے الذی آئے گا اور مؤنث کے لیے التی. اور یہ التی سے پتہ چلا کہ کنواں عربی زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. ہمارے پاس کنواں ہوتا ہے، ان کے پاس کنواں ہوتی ہے. اب یہ استعمال بتا دیتا ہے. اور یہ کون سا مؤنث ہوگا؟ مؤنث سماعی. میں نے بتایا تھا نا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا مؤنث ہونا کلام عرب سے پتہ چلے گا، عربوں سے. یعنی سماعی کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق سننے سے ہے. جس طرح سنا گیا تو پھر اس کو مؤنث پڑھتا ہے. تو یہ بئر بھی ان الفاظ میں سے ہے جو مؤنث سماعی ہے. اب یہ الذی التی کیا کرتا ہے؟ پورے جملے سے کسی چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. تو اب اس نے یشرب منہ سوری یشرب منہ الناس، پیتے ہیں اس میں سے. کون پیتے ہیں؟ الناس، لوگ پیتے. تو یشرب کیا بھی تھری ابھی فعل آ گیا، لیکن کون سا فعل ہے؟ جیسے شریبہ پاسٹ ٹینس تھا، ماضی تھا. یشرب مضارع ہے، وہ پیتے ہیں. منہا اس میں سے. کون پیتے ہیں؟ پینے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ الناس. تو فاعل کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ضمہ پیش کے ساتھ. فی الحج یاتون بماء، اور وہ لے آتے ہیں پانی کو، زمزم کا. الی بلدہم، اپنے شہر، اپنے اپنے علاقوں کی طرف. حل شربت ماء زمزم، کیا آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ سب زمزم کا پانی پیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بار بار پلائے اور حرمہ شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. چلے حضرت ہم اب آتے ہیں اس کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی ہماری ریڈنگ اب پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. اور تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور آسانی فرما دے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مدینہ عرب عقیدہ کے اوپر. کہ کل یہ ہم کر رہے تھے، یہ والا کیا تھا. اچھا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ. ساری دعا کرے کہ سبق ذرا صحیح سے ہو جائے، کیونکہ نا 1 منٹ دیجیے گا. اچھا حضرت اس کو تھوڑا سا میں وائٹ بورڈ پہ پہلے جو پیچھے ہم کر رہے تھے اس کو دیکھ لیجیے ایک دفعہ. یہ سمپل آ رہا ہے. ہم نے صحابہ کا کیا تھا. صحابہ کو بھی لے سکتے ہیں آپ، شریبہ کو بھی لے سکتے ہیں. ابھی ہمیں ذہبہ وہ گیا، شریبہ اس نے پیا. اس کو جمع لے کر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ذہبو، واو الف ایڈ کرتے ہیں. یہ پاسٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں. شریبو ان لوگوں نے پیا. اگر مؤنث ہو جیسے اس کا کیا بن جائے گا؟ ذہبت، وہ عورت گئی. شریبت اس عورت نے پیا. اب یہاں پہ یہ آ جاتا ہے ذہبنا. نون اس کو جمع مؤنث کا نون کہتے ہیں. ذہبنا، ذہبت وہ ایک عورت گئی. ذہبنا وہ عورتیں گئی. شریبت یہاں پہ آ جائے گا شربنا. بیسیکلی اب جو اس وقت ایکسرسائز آ رہی ہے وہ صرف اتنی، یعنی آپ اس کو صرف اگر سمجھے گا شربنا اور شربو جمع کا وہ ذکر لے کر آ رہے. ویسے میں تھوڑا سا تاکہ ابھی سے ہم آگے بھی کی چیزیں فیملیئر ہونا شروع ہو جائے، اس کو میں لکھتا ہوں. اس چیپٹر میں شاید ابھی تک ذہبتا تم ایک مرد گئے. شربتا تم مرد نے پیا. اس کی جمع کیا ہوگی؟ ذہب تم آ جائے گی. کہ تم یہ آ جاتا ہے. ذہب تم، شرب تم لوگ گئے اور تم لوگوں نے پیا. مؤنث کے لیے آ جائے گا ذہبتی، تم عورت گئی. شربتی تم عورت نے پیا.
ذہب تن آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ ذہب تن، تم عورتیں گئی، شرب تن، تم عورتوں نے پیا، ہے نا؟ شرب تن، ذہب تو، شرب تو، ذہب تو، شرب تو، اور ذہب نہ، شرب نہ، ہے نا؟ ذہب نہ اور شرب نہ، یہ جمع کے لیے آ جائے گا۔ یہ تھوڑا سا فی الحال یہ ہے، لیکن یہ بار بار افعال کا جو پیٹرن ہے وہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ، کیونکہ ہمارے مدارس میں کیا کرتے ہیں، اس کو یاد کرواتے ہیں، بلکہ پہلے دن یاد کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ میں آپ کو یاد کروانے پہ لگا دوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک آدمی بھی ہمارے کلاس میں بھی رہے گا، کیونکہ وہ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، اور ایک چیز جس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یاد کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ استعمال کرتے جائیں آپ اس کو، جیسے ہمارے ریڈر میں آ رہا ہے قصص النبیین کے اندر بار بار افعال آ رہے ہیں، تو اس چیز کی پریکٹس کرتے جائیں، استعمال کرتے جائیں، جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ریپیٹیشن کرنی پڑے گی اس کی۔ اب یہاں پر آپ نے بنیادی طور پہ کیا کرنا ہے؟ اچھا ایک اور چیز یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ، چلے وہ بھی میں آپ کو یہیں پر ہی کروا دیتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ وہ کام جو ہے یہیں پر ہی، اس کانسیپٹ کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، اب جو بات آنے لگی ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے۔ اچھا دیکھیے، احمد تو ذہب، ٹھیک ہے نا، احمد گیا، اور اگر ہم کہیں کہ احمد و زید و بلال، اب کیا جائے گا؟ ذہب، کیونکہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اب جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس فعل کو ہم یہاں لے کر آئیں پہلے، ان دونوں ایگزامپلس میں فعل بعد میں آ رہا ہے، اسم پہلے آ رہا ہے۔ اگر فعل کو پہلے لے کر آئیں اور اسم کو بعد میں لے کر آئیں، تو اب قاعدہ یہ ہے کہ چاہے واحد ہو یا جمع ہو، صیغہ واحد کا استعمال ہوتا ہے اگر پہلے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ اس کو دیکھیے گا، نوٹ کریں، ذہب احمد، اور ذہب احمد و زید و بلال۔ اب اگر ذہب پہلے آیا اور ذہب فعل کا فاعل بعد میں آیا تو یہ جمع یہ ایک ہی آئے گا، چاہے ایک ہو یا دو ہو یا تین۔ تو فعل اگر پہلے ہو اور اس کا فاعل اسم کی شکل میں بعد میں آئے تو بس پھر آپ ذہب مذکر کے لیے اور ذہبت مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ مؤنث کی مثال بھی دے دیتا ہوں میں، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں جیسے ذہبت عائشۃ و فاطمۃ و آمنۃ۔ اب یہ ذہبت ہی ہے، اور اگر صرف عائشہ ہو تب بھی کیا ہے؟ ذہبت۔ تو واحد کا فعل لے کر آئیں گے، کون سا فعل لے کر آئیں گے؟ واحد کا، ذہبت عائشہ۔ اگر یہ فعل پہلے ہے تو پھر مذکر مؤنث کا لحاظ رکھ کے واحد ہی آتا ہے۔ ہاں اگر یہاں پہ یہ ذہبت یہاں آتا، یعنی اس کو ہم دوسرے انداز میں بھی لکھ لیتے ہیں،
यहाँ पर अगर हम आता है कि आयशा तो, अगर हम कहते हैं आयशा तो पहले लाए, व फातिमा तो, और फातिमा, व आमिना तो, और आमिना, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ज़हबना, अब जमा आ जाएगा, क्योंकि इसम पहले आ रहा है और फेल बाद में आ रहा है। इस जी कायदे अस्सलाम को जरा, वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक जी चीज बिलाल भाई। पूछनी थी इसमें, अगर आयशा और ये अहमद साथ साथ होगा तो फिर क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अब उसमें आमतौर पे तगलीबन को देख लेते हैं। तगलीबन, तगलीबन का मतलब जो कि यहाँ पर अगर जैसे कुरान हकीम में है, मैं कुरान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो याद रहेगा फिर आपको। फवरिसाहु अबवाहु, व यानी वरिसा अबवाहु, अबवाहु, वरिसा अबवाहु, वरिसा, अब ये वरिसा फेल है, अबवा उसके वालदैन। अब वालदैन में कौन आता है, वालिद और वालदा दोनों आते हैं। तो फेल कौन सा लेकर है, मुजक्कर। तगलीबन इसको हम कहते हैं कि ये तगलीबन है। मिसाल के तौर पे अगर इसी तरीके से जहबा है, जहब अहमद व आयशा, आयशा और अहमद गए। अब क्योंकि जाहिर बात है दोनों में से कोई एक लेकर आना था, या तो आप उसको ब्रेक कर दें ना, जुमले को अलग कर दें। मिसाल के तौर पे जहब, जहब अहमद, ये जुमला मुकम्मल है, व जहबत आयशा, ये दूसरा जुमला हो। या तो आप उसको ब्रेक कर देना, ठीक है ना। तो ब्रेक कर देंगे तो फिर दोनों के साथ अलग अलग तो फिर लेकर आएंगे, लेकिन अगर अगर लेकर आएंगे तो फिर आप क्या करते हैं, किसी एक का एतबार कर लेते हैं। तकलीबन यह है कि चूंकि मर्द एक अल्लाह ताला ने को गलबा दिया है खवातीन के ऊपर, तो उसका एतबार करके आपने इसको लेकर, इसको इस्तिलाह में तगलीबन कहते हैं कि तगलीबन इस तरीके से अल्लाह ताला ने करके, ठीक है। ऐसे मिसाल के तौर पर अलकमर, अशम्स वल कमर यसजुदान, तो ये भी अच्छी मिसाल है कुरान। ये आयत कहाँ पे आ रही है, अशम्स वल कमर यसजुदान, तो है वो, अशम्स वल कमर यसजुदान, ये तो है कि कभी आला रब्बिकुम तुकज्जिबान। अब तो पता चल ही गया होगा कौन सी सूरत है। शम्स वल कमर यसजुदान कभी आला रब्बिकुम तुकज्जिबान, कौन सी सूरत होगी ये? सूरह रहमान में है ना? जी सूरह रहमान। अब देखिए यहाँ पर ये मैं बता रहा था कि ये अशम्स वल कमर, अशम्स वल कमर, अब यहाँ पे सूरज को देखें तो मुन्नस है, और कमर को देखें तो मुजक्कर है। यस जुदान ये मुजक्कर के लिए आता है। हालांकि देखा जाए तो सूरज का गलबा है, सूरज की रोशनी के मुकाबले में चांद क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर मुजक्कर का सीगा लेकर आ गए, तस्जुदान नहीं लाता। अगर यहाँ पे मुअन्नस आना होता तो तस्जुदान होता, वो दोनों सिजदा करती हैं, तस्जुदानी होता। तो यस जुदान शुरू की यह बता रही है कि मुजक्कर है, तो किसी एक का एतबार भी कर लेते। तो आपका जो सवाल था थोड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल था, ठीक है, लेकिन खुलासा उसका यह है कि दोनों में से अब किसी एक का एतबार कर, मोटी बात आप ध्यान में ये रखिए, अच्छा, इसमें ठीक है एक सर। चीज बस, ये एक चीज ये पूछनी थी, जैसे इसमें भी जैसे यसजुदान व शम्स वल कमर यसजुदान बाद में आया है, तो आपने जी जैसे ये बताया था ना कि अभी बात आपने शुरू की थी वो यूँ शुरू की थी कि हम फेल जब पहले आएगा तो वो इस फॉर्म में आएगा, जहाबा की फॉर्म में आएगा, बिल्कुल और सही। जब बाद में आएगा तो जहाबू के फॉर्म में आएगा, अगर दो दो मर्द होंगे। तो ये अमूमन इस्तिलाह में क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल, दोनों तरह इस्तेमाल हो रहा होता है? नहीं असल में देखा ना, यहाँ पर तो ये दो है ना, पिछली एक दफा जी बात जी आई थी कि जी अरबी जी जबान इस एतबार से यूनिक है
کہ اس میں واحد اور جمع کے درمیان کے لیے بھی علیحدہ لفظ آتا ہے جی یہ تو جس کو ہم تسنیہ کے لیے تسنیہ آ کہتے گیا ہیں. نا. یہ تسنیہ ہے. جی جی اسی لیے صحیح ہے. اگر پہلے آتا نا، اگر ہم اس جی کو مثال کے طور پہ لفظ یسجدان کو، اس فعل کو ہم یہاں لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پہ یہ اس طریقے سے آ جائے گا کہ تسجد الشمس، سورج سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ واحد آ جائے گا. یسجدو صحیح. یا تسجدو دونوں میں سے کوئی ایک مذکر یا مؤنث میں سے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس صحیح کو ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، لیکن چونکہ وہ بعد میں آیا تو اسی قاعدے کے مطابق وہ تسنیہ لے کر آیا، ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح صحیح. چلے اچھا یہ ہم نے کر لیا. اب ہم آ جاتے ہیں بس جو میں نے عرض کر رہا تھا. اچھا لیسن نمبر ہم 4 کر رہے تھے. اچھا، یہ بھی کرنا ہے. یہ ہم کر رہے تھے. اب اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. جیسے مثال انہوں نے دی ہے کہ زینب خرجت من الفصل. اب اگر جمع ہوگا تو زینب و آمنت و مریم خرجن من الفصل. اسی طریقے سے المدرسۃ ذهبت الى الفصل. اب اگر اس کی ہم جمع لے کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ حضرت کریں، کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے. المدرسہ، بلال بھائی آپ تھوڑی سی مت پالیں. المدرسہ کو ہم کیا کریں گے؟ تو جی اس کو جمع بنائیں گے. پہلے جمع بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ المدرسہ سے المدر رستن نہیں، یہ المدرسہ تو ہے، یہ الف اور بڑی تے کے ساتھ بن جائے گا المدرسات. المدرسات المدرسات. اب یہ ذہبت ہے، ذہبت کو ہم جمع بنائیں گے، جیسے خرجنا ہے اس کو ذہبنا. ذہبنا بن جائے گا. ذهبنا الى الفصل، اور الى الفصل وہی رہے گا، اس میں تبدیلی بتائے الى جی الفصل. اب اسی طریقے سے الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نئی طالبات جی. کلاس میں بیٹھیں. ب الطالبہ کا جمع کیا آ جائے گا؟ الطالبات جی الطالبات. طالبات. یہ اس میں وہ نہیں ہے، آپ نے کہا تھا شاید دونوں میل فیمیل کے لیے جدودن شاید کہا تھا اس کا جو بالکل 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 وہی آئے گا، الجدود. وہی آئے گا، الجدود ہی آئے گا، بالکل جلسنا. صحیح. جلسنا فی الفصل آ جائے گا، جلست سے جلسنا فی الفصل آ جائے گا. چلو آگے چلے گا. بنت محمد ذهبت الى المدرسہ. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کی بیٹیاں. جی یہ بناتن. بنت محمد واحد ہے، تو بنت کی جمع کیا جائے گی؟ بناتن. بناتو. یہ چونکہ بناتو. مضاف مضاف ہے اس میں تنوین نہیں لگا. صحیح. بناتو بناتو مدن. ذهبنا. ذهبنا آ جائے. ذهبنا الى مدرسة. المدرسہ. یہ بھی ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی اس کی پریکٹس تو چلے گی ہماری آگے تک. اچھا اب یہاں پر آسان ہے. حاذا حاذی ہؤلاء. میں نے عرض کیا تھا کہ مذکر واحد ہو تو حاذا ہے، اور وہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا. واحد مؤنث ہو تو حاذی ہے، اور اگر جمع ہو چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو تو کیا ہے؟ ہؤلاء.
تو اب یہ یہاں پہ جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں. اخی کے ساتھ کیا آئے گا؟ میرا هذا بھائی، حاضہ آئے گا. اور اختی کے ساتھ کیا آئے گا حضرت؟ هذه هذه ہاں. رجال مردوں کے ساتھ کیا آئے گا؟ یہ مرد ہیں. هذا هؤلاء هو ہاں اولائی آ جائے گا. مدرسون یہ بھی جمع ہے، اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ ہاں اولائی. طالبات بھی طالبہ کی جمع ہے، اس کے ساتھ بھی کیا آ جائے گا؟ ہاں. هؤلاء امی یہ میری والدہ ہیں، واحد ہیں، مؤنث، اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ ہاں. هذه هذه یہ میرے والد ہیں، واحد مذکر ہیں، تو حاضہ. طالبتن واحد مؤنث ہے تو کیا آ جائے گا؟ حاضی طالبتن. طبیبات کے لیے کیا آ جائے گا؟ ہاں أولئك آ جائے گا. تجار کے لیے کیا آ جائے گا؟ ہاں. أولى چلے حضرت یہ بھی ہو گیا. یہ ہم جس کو میں نے بتا دیا اس کو دوبارہ شیئر کر دیں. اچھا آگے چلیے گا. اب یہ والا کچھ کر دیں. کہاں چلا گیا؟ اچھا یہ ہم نے کر لیا، یہ بھی کر لیا، تو یہاں پہ ہم پہنچے. اب من حاضر رجلو. اب یہاں پہ ضمیر کی پریکٹس آ رہی ہے. سوال ہے کہ یہ آدمی کون؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مدرس ہے. اب اوپر دیا ہوا ہے کمبینیشن ہوا یا ہم ہننا کی. ہوا واحد مذکر کے لیے، ہیا واحد مؤنث کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے، ہننا اور جمع مؤنث کے لیے. یہ ضمیر آ رہی ہے. تو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ مدرس ہے، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہوا یا ہم ہننا میں سے هو کیا آ جائے گا؟ هو ہوا مدرس. این الطالبات. طالبات کہاں ہیں؟ من بتایا تھا کون. من حاضر رجل یہ آدمی کون ہے. این الطالبات یہ طالبات کہاں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ هن اگر من هؤلاء الفتیۃ، من کا مطلب کیا ہوگا؟ کون. من هؤلاء الفتیۃ یہ نوجوان کون ہے. من هؤلاء الفتیۃ یہ نوجوان کون ہے. وہ مدرس کے بیٹے ہیں، تو کیا کہیں گے ہم؟ هم ہم ابناء المدرس، مدرس کے بیٹے ہیں. این الطالبۃ الجدیدۃ نئی طالبہ کہاں ہے. اینا کہاں کے لیے آیا، تو کیا کہیں گے کہ وہ مکتبہ لائبریری میں ہے. یہاں پہ کیا جائے گا؟ جی حضرت. هن ہنڈا تو جمع کے لیے هي آئے گا. هي ایک هي یہ آ جائے گا واحد مؤنث کے لیے. من التعلم هؤلاء الناس من کون ہے. من هؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں. جی تو ہم کہیں گے کہ وہ هم ہندوستان سے حجاج ہیں، حاجی ہیں. این الطبیبات فیمیل ڈاکٹرز کہاں ہیں یا لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں. هن ٹھیک ہے. ہن فی مستشفى الولادت. من هذا الولد الذي خرج من بیتک. من اس لیے آتا ہے کون. یہ لڑکا، هذا الولد یہ لڑکا کون ہے جو کہ خرجہ نکلا. کہاں سے نکلا؟ من بیتک تمہارے گھر سے نکلا. تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ هو وہ ابن اخی. من این هؤلاء الضیوف. من این هؤلاء الضیوف هم یہ مہمان کہاں سے. ہم من ریاض وہ ریاض کے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوگا. یہ اتنی مشکل نہیں، آسان.
اچھا، ہم من الریاضی من این هؤلاء الممرضات، یہ فیمیل نرس کہاں سے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فلپین سے، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ یہ کون سی زندگی سے کیا بیان کرتے کیا آئے گا؟ من این هؤلاء الممرضات کے لیے کون سی زندگی لائیں گے؟ ہوا یا ہم ہننا سے پیسے کون سی لے کر آئے گا؟ ہننا ہننا آ جائے گا نا، ہننا من الفلپین، وہ فلپین میں سے ہے۔ من حاضر الفتاة، یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ من کون؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ کی بیٹی ہے، تو یہاں پہ ہیا کیا آ جائے گا؟ یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پلورل کرنا ہے، یہ تو آپ کر لیں گے، وہ کر لینا چاہیے، یہ دیکھ لیجیے گا۔ اب یہاں پہ ہم اس کو تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں، جی کون کر لے گا ابھی کے دن ہمارے پاس؟ آج عمر بھائی نے تو کر دی، کون تیار ہے کرنے کے لیے؟ اس کی ریڈنگ آسان ہے، اس سے یہ اس میں جمع مذکر کو اور جمع مؤنث کو اکٹھا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ قریب اور بعید کو بھی اکٹھا کیا۔ آپ اگر غور کیجئے گا کہ ہا اولائی، یہ اس میں اشارہ قریب ہے، کہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو ہا اولائی جمع ہے۔ اولائکا، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اولائکا ہے، تو اولائکا اصدقائی۔ بس یہاں پر دیکھیے گا باقی یہ جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی، جی جی کریں بھائی، کون کرنے کے تیار ہے اس کی ریڈنگ؟ جلدی کرنے ذرا، بلال بھائی آپ کر لیں گے تھوڑی سی ہمت فرمائیں۔ ہا ہا اولائی اخوتی، یہ ہا اولائی اخوتی، اخوہ جو ہے اخ کی جمع ہے، اخ کہتے جی ہیں بھائی کو۔ یہ میرے بھائی ہا اولائی اخوتی، یہ میرے یہ بھائی میرے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، و اولائی اصدقاتی، اور وہ میرے دوست ہیں۔ ہاں میرے دوست ہیں۔ اچھا آگے اب سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کیا من کر رہے من اولائی کر رجال طوال، وہ لمبا لڑکا کون ہے؟ ہیں؟ جمع ہے، آدمی، رجال جمع، اچھا وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ ہم اطباء من امریکہ، وہ ڈاکٹرز ہیں امریکہ سے۔ بالکل ٹھیک، آگے چلیے۔ من اولئکن نساء، من وہ نساء وہ کہتے ہیں عورتیں، عورت کون ہے؟ عورتیں وہ کون ہیں؟ عورتیں کون اب ہیں؟ وہ عورتیں کون ہیں؟ اچھا اب آپ ہن، نوٹ کیجئے گا کہ ہاں، اب نوٹ ہی کیجئے گا کہ اولئک مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولئک آتا ہے، جیسے پیچھے جی اولئک اصدقائی مذکر کے لیے آیا تھا، وہی اولئک جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جمع کے اندر اس میں اشارہ قریب، یعنی ہا اولائی، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، جمع مؤنث مذکر کے لیے۔ اولئک دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ اولئک، ہاں اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا، یہ دونوں کے لیے آ رہا ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولئک آتے ہیں۔ آگے چلیے۔ ہن امہات الطالبات، وہ طلبہ کی والدہ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آبا آبا الطلاب عند المدیر، آبا الطلاب عند المدیر، طلبہ کے والد عند المدیر، آفس کی طرف، عند المدیر، مدیر پرنسپل کے پاس ہے، عند المدیری پرنسپل کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے۔ اولئک النساء خالاتک یا مریم، اولئک النساء، یہ اصل یہ سوال ہے، دو حمزہ ہے، اولئک، حمزہ سوال کے لیے ہے، اولئک النساء خالاتک یا مریم، تو یہ مریم سے پوچھ رہے ہیں۔ جی یہ یہ خاتون نساء
خالاتو کا یہ تمہاری خالہ ہیں بالکل، یعنی یہ؟ نساء یہ عورتیں تمہاری خالائیں ہیں، تو کیا جواب دے اچھا رہی ہیں؟ جو خالائیں ہیں، صحیح ہے. اللہ لا ہننا اماتی، نہیں یہ میری پھپھو ہیں. ہاں پھپھو ہیں. جی. ہا اولائی اتباء و اولئک مہندسون. ہا اولائی اتباء و اولئک مہندسون. یہ کیا ڈاکٹر ہے؟ نہیں. ہا ہاں یہ اولائی ڈاکٹر ہے، کیا یہ ہے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر ہے. ہے. اولئک مہندسون، اور وہ کیا ہے؟ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں نا. انجینئر ہے. یہ ڈاکٹر ہے اور وہ انجینئر ہے. آگے چلیے. ہا اولاء الرجال فقراء و اولئک اغنیاء. یہ جو مرد ہیں یہ فقیر ہیں، اور و اولئک اغنیاء اور وہ غنی ہیں. وہ غنی ہے. جی جی آگے صحیح. چلیے. اولئک طلاب ضعاف. اولئک طلاب ضعاف کا کیا مطلب ہوگا؟ ضعاف یہ ضعیف کی جمع ہے، ضعیف کمزور کی جمع ہے ضعاف. طلاب کس کو بولیں؟ طلاب طالب علم کی جمع ہے طلاب. طالب علم. جی جی. وہ وہ طالب علم ضعیف ہیں، ہاں کمزور ہے. من آگے چلیے. کمزور ہے. من اولئک الرجال، اور وہ مرد کون ہیں؟ ہم وزراء، وہ وزیر ہیں. تو وزیر ہے. اچھا جی آگے چلیے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمپل ہے. اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ذالک الرجل مدرس، وہ آدمی مدرس ہے. اب آپ نے اس کو چینج کیا تو ذالکہ سے بن گیا اولئکہ، اور الرجل سے بن گیا الرجال، اولئک الرجال. مدرس سے بن گیا مدرسون. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ اب اس کو آپ چینج کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اب اگر آپ نے یہ سوال کرنا ہو، پہلا سوال ہے من ذالک الفتى، وہ نوجوان کون ہے؟ الفتى کا مطلب کیا ہے؟ وہ نوجوان کون ہے. اب آپ اس کو چینج کریں، اس کو سوال کو جمع میں لے کر جائیں. یعنی ایک نوجوان کے بارے میں نہیں، آپ جمع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو کیا پوچھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان لوگ کون ہیں، یعنی ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان کون ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جی من اولئک من اولئک. ب یہ اس کی جو جمع ہے الفتیۃ آتی ہے. اب ہم کیا کریں گے اس کو؟ من اولئک الفتیۃ، من اولئک الفتیۃ. ٹھیک ہے نا؟ اولئک الفتیۃ، وہ نوجوان کون ہے. من این ذالک المدرس، اس کو جمع میں کنورٹ کریں، کیا بن جائے گا؟ یہ کریں. من أين أولئك ہاں من این اولئک، من این أولئك اولئک مدرسون مدرسون. من این اولئک المدرسون. ٹھیک ہے نا؟ یہ مدرس، وہ مدرس کہاں سے ہے؟ تلک الفتاۃ بنت الطبیبی، یعنی وہ نوجوان لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں. تو تلکا کو کیا کریں گے؟ کریں گے جی فالو کریں کریں. اولئک تلکا کو اولئک آ جائے گا. اچھا اس کو ہم نے اولئک کر دیا. چلو الفتات کی جمع الفتیات آتی ہے، چلو وہ بھی میں نے بتا دیا. الفتیات اولئک الفتیات. بنت کی انعت جمع کیا آتی؟
بنات بنات الطبیب، بنات بنات الطبیب، الطبیب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہے کون سا مشکل، آسان ہے۔ بنات الطبیبی ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں۔ حاضت تلک طالب من ان کا طرف بھی اولائک ہوگا استاد کیا صاحب، تھا؟ تلک کا بھی اولائک ہوگا۔ تلک کی اولئک میں نے بھی سرچ کیا نا کہ جمع کے اندر مذکر مؤنث ایک ہی ہے، تو ذالکہ ہے تب بھی اولئک، اور تلک ہے تب بھی اولئک، تو جمع ایک ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی آگے کسی کا حاضت طالب من کل طرف ہا اولائے طلاب، جی ہاں اولئ طلاب، ہاں اولئ طلاب من ان کل طرف، و اولائک من من فرنسا، فرنس، ٹھیک ہے نا؟ اولئک آ جائے گا من فرنسا، اور وہ فرانس سے ہیں۔ ذالک المحدث مسلم، تو کیا آ جائے گا؟ اب اسی سوال کو آپ کنورٹ کریں جمع کے اندر، تو کیا آ جائے اولائک گا؟ المحدثون، اولا اولئک ہا اولئک اولئک المحدثون، یہ آگے مسلمون، اولئک مسلمون، تو کیا یہ انجینئر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا۔ اچھا یہ بھی ہم نے کر لیا، حاضہ المرأة ممرضۃ وتلک طبیبۃ، حاضہ المرأة ممرضۃ، حاضہ کا جمع کیا آ جائے گا؟ جی حضرت، ہیا نہیں، زی حاضہ تو واحد ہے نا، اب اس کا اولائی ہم آئے گا جمع اس پہ بھی، ہاں اولائی، ہا اولائی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لکھ لیتے ہیں اس کو، ہاں اولائی۔ اچھا اب آگے ہے المرأة کی جمع، ویسے النسوہ یا النساء آتی، تو ہم اس کو ہاں اولا النساء لکھتے ہیں۔ ہاں اولا النساء مبرزہ کی جمع کیا لے کر آئیں گے؟ یہ بنایا، جمع بنایا، مبرک مبدرات، ممرزات، ٹھیک ہے نا؟ ممرزات و تلک طبیبۃ، تلک کی جمع کیا لے کر آئیں گے؟ وہاں وا اولائک اولائک، اولئک، ٹھیک ہے نا؟ اور طبیب وطن کی جمع کیا جائے گی؟ طبی بات، بات طبیبات آ جائے گی۔ من ھذا الولد الطویل، تو من کے بعد ہم ھذا کی جگہ کیا لے کر آئیں گے؟ من ھذا کی جگہ پہ کیا لیں گے؟ جی ہاں ہا اولائی، ہاں اولائی۔ الولد کی جمع کیا آتی ہے؟ الاولاد، من ہا اولائی الاولاد۔ الطویل کی جمع کیا آتی ہے؟ الطوال، پیچھے پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ الطوال آتی ہے۔ آگے چلیے گا، تلک الفتاة الصغیرۃ اخت حامد، تلک الفتاة الصغیرۃ، وہ چھوٹی نوجوان لڑکی، وہ چھوٹی لڑکی یا چھوٹی نوجوان لڑکی، اخت اولائک حامد، ہاں حامد کی بہن ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تلکا سے اولئک کر دیا، چلو یہ تو اولائک ہم نے، اچھا الفتیات آتی ہے جمع، ابھی بتایا تھا آپ کو اس میں نے، ٹھیک ہے نا؟ الفتیات آتی ہے۔ الصغیرہ کی جمع الصغار آتی ہے، یاد ہوگا پیچھے ہم پڑھا تھا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کی جب الصغیر ہو یا الصغیرۃ ہو، الصغیر ہوگا تو مذکر ہے، الصغیرۃ یہ مؤنث ہے، الصغیر ہو اس کی جمع بھی الصغار، الصغیرۃ ہے اس کی جمع بھی کیا ہے؟ الصغار۔ تو اولئک اخوات الفتیات الصغار، اب اخت کی جمع کیا آتی ہے؟ اخوات، اخوات ہاں اخوات حامد، حامد کی بہن،
یہ بھی آ گیا تلک المرأۃ ام الطالبہ. تو تلک المرأۃ ام الطالبہ کیا مطلب اس کا؟ اب اس کو کریں کہ وہ عورت اس اسٹوڈنٹ کی والدہ ہے. جی حضرت کریں اس کو. تلکا سے کیا ہو جائے گا؟ اولائی کا اولئک المرأۃ کی ابھی بتایا النساء. ام کی جمع امہات آتی ہے. ٹھیک ہے نا. امہات الطالبات. امہات الطالبات بھی ہے اور امہات الطالبات ہی بنے گا. گرامیٹیکلی تو امہات الطالبہ بھی ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے نا کہ ایک طالبہ کی کئی مائیں ہوں. مشکل ہے. امہات الطالبات ہی آئے گا. غلطی سے دیکھیں امہات الطالبات. اب یہ آخری ہے باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل مکمل کر. ذالک الرجل تاجر کبیر من المملکۃ العربیۃ السعودیہ. تو اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. صرف کیا بن جائے گا؟ رجال اولئک الرجال. تاجر کی جمع تجار آتی ہے. تجار. کبیرۃ تجار. کبیر کی جمع کبائر کبار. کبار. یاد آ گیا کبار. تجار کبار. مملکت العربیۃ السعودیہ اسی طرح رہے گا. تو اولئک الرجال. اولئک ٹھیک ہے نا. اولئک الرجال اس طریقے سے آئے گا. اس کو بھی ہم نے کر دیا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اب ہم تھوڑا سا آج کے لیے میرے خیال سے کافی ہو گیا. کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں. استاد صاحب وہ لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا میں نے کہ وہ جو ریلیشن ہوتے ہیں ان کے اگر آپ نام لکھوا دیں. اچھا ایسا کرتے ہیں وہ نا اتنی ذہن میں ہوتا ہے کہ کریں گے وہ پھر نکل جاتا ہے. ابھی ایسا کریں آپ مجھے بولنا شروع کریں نا ریلیشن سے میں لکھنا شروع کرتا ہوں. جی حضرت آپ بولنا شروع کریں میں لکھنا شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ابن تو الاب. الاب ہے ٹھیک ہے. الاب ہے والد. جی ٹھیک ہے. الام ہے ٹھیک ہے نا والدہ. والدہ. ٹھیک ہے. الاخ ہے اللہ کے بھائی. بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کی جمع اخوتن ہے. ٹھیک ہے نا. میں جمع بھی لکھتا ہوں. الاب کی جمع الآبا ہے. ٹھیک ہے نا. الام کی جگہ امہات ہے. ٹھیک ہے نا. اخوتن اخ کی جمع اخوتن ہے. اخت کی جمع اخت بہن ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو جمع ہے یہ اخوات آ رہی ہے. اخواتن ہے. اچھا اور کیا تھا؟ ابن بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی جمع ابنا آ رہی ہے. ابنا ان آ رہی ہے. بنت بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی جمع بنات آ رہی ہے. بناتن آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے خالن یہ ماموں ہے. ٹھیک ہے نا. خالن ماموں ہے. اور اس کی جمع دیکھنا پڑے گا اقوال آ رہی ہے غالب. دیکھنا پڑے گا تو اقوال غالب آ رہی ہے ماموں کی جگہ. اسی طریقے سے خالتن ہے. خالتن کی خالہ ہے. اس کی جمع خالاتن آ رہی ہے. آسان. ٹھیک ہے. پھر امتن ہے. امن ہے چچا. امن ہے چچا. اس کی جمع امام آ رہی ہے. امن ہے. ٹھیک ہے نا. امتن ہے. اس کی جو وہ ہے پھپھی ہے. ٹھیک. پھپھی. اس کی جمع امات آ رہی ہے. اماتن ہے. اور کون رہ گیا؟ جدن ہے دادا. دادا اور نانا دونوں کے لیے جدن. دادا اور نانا کے لیے دونوں جدن استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اجداد اس کی جمع آ رہی ہے. داد ہے. ٹھیک ہے. جدتن ہے دادی یا نانی. ٹھیک. دادی. اس کی جمع جداد آتی ہے. اور کون رہ گیا؟ جی کافی ہو گیا.
جی یہ کافی ہو گیا نہیں ہو گیا کوئی جی رہ گیا بس ایک بیوی بچی ہے بس بیوی وہ تو سب پہ غالب ہے الحمدللہ اس کو سب پہ پتہ ہے زوجہ ٹھیک ہے نا زوجات اسی سے آتی ہے نا اس زوجتن اور زوجات جمع ٹھیک ہے نا وہ تو جمع جو ہے نا وہ کتابوں میں ہی آتی ہے خارج میں نہیں پائی جاتی خارج میں تو صرف ایک ہی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے آگے چلیں ٹھیک ہے حضرت ہو گیا بھائی عبدالعزیز صاحب جزاک اللہ خیر کرنے السلام علیکم